قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس ملک کا بانی جو ہے وہ شیعہ تھا، اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بنانے والے شیعہ ہیں۔ نوید عاشق بھی میں کہوں گا کہ یہ اس کے والد کا جو خلوص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دے کے ساری باتیں اٹھا لی۔ ایک مجلس کے اندر یہ حادثہ پیش آیا، عزاداری کے اندر، سیال کوٹ کے اندر، تو ایک ذاکر جو کہ مرحوم عاشق حسین بی اے کے بیٹے ہیں، نوید عاشق، جس کو کل مار دیا گیا۔ جہاں تک خبریں ہیں، اب صدق و کذب آپ لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا والے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بعض لوگ تو یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جہاں تک میرے پاس خبر آئی ہے کہ ان کو اس لیے مارا گیا ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت رکھتے تھے، یعنی ان کا جرم کیا ہے؟ جیسے قرآن حکیم میں ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مشرکین جب اپنی بچیوں کو مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نوحہ پڑھا ہے قرآن حکیم کے اندر، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اہل تشیع کو بھی کس جرم میں قتل کیا جاتا ہے؟ محبت اہل بیت میں، محبت امیر المومنین میں، محبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے جو پیش آیا سیال کوٹ کے اندر، یہ انتہائی ایسا یعنی واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یاد رکھیں کہ جس ملک میں ہم اور آپ لوگ تشریف فرما ہیں، بلکہ پاکستان کا ہر فرد، ہر مکتب، ہر ملت تشریف فرما ہے، یہ ملک جو ہے کسی ایک ملت مکتب کا نہیں ہے۔ اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں زیادہ تر اہل تشیع کے اندر دخیل تھے۔ اس کے بانی جو ہے خود پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے نمائندگان نے، جس میں خود خواجہ آصف نے بھی تقریر کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس ملک کا بانی جو ہے وہ شیعہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جن کا فوٹو جو ہے ہر جگہ پہ لگایا ہوا ہے، اور جنہوں نے اس ملک کو حاصل کیا اور یہ ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی، وہ بھی کیا تھا؟ اہل تشیع تھا، شیعہ تھا۔ اگر شیعہ ہونا جرم ہے تو پھر ایسے لوگ جو اس طرح کے واقعے حادثے کرتے ہیں ان کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بنانے والے شیعہ ہیں۔ اس کی بنیادوں میں شیعوں کا کیا ہے؟ کردار ہے۔ بعض شیعوں کا خون بھی ہے اس کی بنیادوں کے اندر، اور پیسہ بھی کیا ہے؟ شیعوں کا ہی لگا ہے۔ راجہ صاحب محمود آبادی کون تھے؟ شیعہ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اسی طرح اور لوگ بھی اس کے اندر جو دخیل تھے وہ مذہب اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، اور مقام اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا ہے کہ پیغمبر گرامی قدر سے جب ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ مانگیں تو پیغمبر نے، میں نے پہلے بھی شاید کسی درس میں کہا تھا کہ رسالت مآب نے آج تک قرآن حکیم میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ لوگ دیکھ لیں، کہیں پڑھ لیں، زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور کہیں آپ کو نظر آ جائے تو میری رہنمائی بھی آپ ضرور کیجئے گا کہ حضرت نے آج تک خود سے اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہو قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہہ دیجئے میرے حبیب، میں اور کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، اجر رسالت فقط یہ مانگتا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ مودت کریں، محبت نہیں، مودت کریں۔ محبت اور مودت میں فرق ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا۔ اگر اہل تشیع اہل بیت سے مودت کرتے ہیں یا پھر کیا ہے کچھ کم درجے کے لوگ ہیں محبت کرتے ہیں، تو یہ حضرت کی سیرت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں کہا گیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، مات مغفورا، مات طائبا۔ تو جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے دنیا سے چلا جائے، یہ تو شہادت کی ان کو نصیب ہوئی ہے، خوش بخت ہیں۔ گو ظاہری طور پہ ان کے خانوادہ کو نقصان ہوا ہے،
ان کے بچوں کو نقصان ہوا ہے کیونکہ گھر کا سربراہ چلا گیا ہے، بڑا چلا گیا ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہے۔ مجھے یہاں استاذ العلماء آیت اللہ سید محمد یار نجفی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جب محسن نقوی کو شہید کیا گیا لاہور میں، کیونکہ محسن نقوی شہید جو ہے وہ شاعر بھی تھے، ان کا کلام آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، فقط اہل بیت کی مدح میں نہیں بلکہ مختلف کلام ان کے موجود ہیں، باقی کلام بھی انہوں نے لکھی ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں اور چیزیں بھی لکھی ہیں، جس کے بارے میں قبلہ استاد العلماء اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس کی آخرت کے بارے میں فکر ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کا ہے، ادھر کے رہنے والا ہے، اچھا شاعر ہے، اچھے چیزیں اس نے لکھی ہیں، لیکن اس نے جو باقی چیزیں لکھی ہیں یا کچھ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے اس کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں میں کہ اس کو شاید اتنا کرنے کے باوجود بھی آخرت اس کی درست نہ ہو۔ جب وہ شہید ہوئے تو قبلہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اس نے سیدہ کے حق میں لکھا ہے، اللہ نے آج اس کو صلہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے، یہ شہید ہو گیا ہے۔ اس کے شہید جو ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ خون کا گرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید واحد یعنی وہ میت ہے جس کو غسل بھی نہ دیں، اسی کپڑے میں دفن کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے شہید کو۔ تو قبلہ نے فرمایا کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وہ جو اس نے بی بی کے بارے میں لکھا ہے، بی بی نے اس کو یہ اجر دیا ہے جناب زہرا نے کہ یہ شہید ہوا ہے۔ تو عاشق نوید عاشق بھی میں کہوں گا کہ یہ اس کے والد کا جو خلوص تھا، یہ بھی ظاہراً ہم نے کبھی ایسی بات نوید عاشق سے میں نے آپ لوگوں نے سنی ہو تو اور بات ہے، اگر تھی بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دے کے ساری باتیں اٹھا لی، کوئی ایسی بات میں نے اس سے نہیں سنی جس طرح آج کل ذاکرین مشرکانہ عقائد ہیں، شرک بک رہے ہیں اور ممبر پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مولا علی کے ساتھ، مولا علی کو خدا کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ایک خالص مخلص ایک اچھے باپ کا اچھا بیٹا تھا۔ جب ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی تو میں اس زمانے میں ایران سے آیا ہوا تھا، تو آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض نجفی نے مجھے اور کسی اور عالم دین کو، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، بھیجا آپ جائیں، جا کے ہماری طرف سے فاتحہ پڑھ کے آئیں عاشق بیے کے پاس۔ تو ہم گئے ان کے گھر، یہاں بی بی پاک دامنہ، تو وہاں ملاقات ہوئی، فاتحہ پڑھا تو تفسیر نمونہ ان کے وہاں الماری میں موجود تھی۔ مرحوم کہنے لگے کہ میں آج کل تفسیر نمونہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، تفسیر نمونہ کو میں بڑی دقیق طریقے سے پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا یہ جو حادثہ سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جامعۃ المنظر کی طرف سے بھی اور خود تشیع کی طرف سے بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور وہ جس آدمی نے یہ فعل قبیح انجام دیا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو میں نے بات آغاز کی تھی، یہ ملک جو ہے بے مادر و پدر نہیں ہے، اس ملک کے اندر حکومت بھی ہے، اس ملک کے اندر قانون بھی ہے، اس ملک کے اندر عدلیہ بھی ہے۔ اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اختلاف تھا تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے، وہاں جاتے، اس کو سزا دلواتے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ انسان جو ہے جب کسی کی کوئی بات پسند نہ آئے تو اس کو مار دیا جائے، تو یہ ایک خطرناک کام ہے۔ یہ حکومت کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ خطرناک ترین کام ہے۔ اگر اس طرح کے کام دونوں طرف سے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہے، بہت بڑے بڑے حادثے اور فاجعے ہو سکتے ہیں، جس کے لیے خود پاکستان متحمل نہیں ہے۔ اس طرح کے کام، اس طرح کے واقعے کسی کو نہیں کرنے چاہیے جس ملک کے اندر ایک حکومت موجود ہو، عدلیہ موجود ہو، اس کے اندر باقی فورسز بھی موجود ہیں، افواج پاکستان ہے، پولیس ہے، سارے یہاں پر ادارے موجود ہیں۔ تو اس ملک میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم ان کے خاندان کے ساتھ بھی یعنی کھڑے ہیں اور ان کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں دلی طور پر جامعۃ المنظر کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات عالی ہیں اور اللہ متعالی فرمائے گا۔ اور یہ حادثہ جو ہے، باقی جو لوگ وہاں تھے جنہوں نے دیکھا، جہاں یہ پڑھ رہے تھے جس جگہ پہ، اور
جو ان کے بانی تھے ظاہر ہے وہ بھی متاثر ہوئے، وہ عزاداری بھی متاثر ہوئی، ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح ان دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید توفیق دے عزاداری سید الشہداء کی، امام حسین علیہ السلام کی۔ تو لہٰذا یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ تھا، اور اس طرح کے حادثے گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے آئندہ نہیں ہونے چاہیے، اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ محبت اہل بیت میں مارا گیا ہے، مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ، شہادت کی موت دنیا سے گیا ہے، اللہ اس کو کربلا والوں کے ساتھ محشور فرمائے، سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ ایک حدیث آپ بیان کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔